کہ مومن اور مسلمان پر فجر کی نماز بھاری نہیں ہے، منافقین کے اوپر فجر کی نماز بھاری ہے۔ تو یہ جو نمازوں کا اہتمام رمضان میں کر رہے تھے، یہ کیا حقیقت تھی یا ایک ڈھونگ دھتورا کر رہے تھے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ رمضان میں جو فجر کی نماز میں آ رہے تھے ہم، یہ کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی فجر نہیں پڑھ رہے تھے، رمضان میں ماشاءاللہ پورے مہینے فجر کا اہتمام کیا، پھر نہیں پڑھ رہے ہو تو سدھار کیا آیا؟ وہ سدھار مجھے بتا دیجیے گا۔ میں بھی، جس کے اندر ایمان کی غیرت ہوگی فجر نہیں چھوڑے گا، جو اپنے آپ کو مومن مسلمان سمجھتا ہوگا، جانتا ہوگا اور یہ چاہتا ہوگا کہ اللہ کے رجسٹر میں بھی مسلمان لکھا جاؤں، وہ فجر نہیں چھوڑے گا۔ وَهَبْتَنِي لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو خطبہ جمعہ سماعت کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ رب العالمین سے گھر میں آنے کی توفیق کے متعلق میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو پانچوں وقت فرض نمازوں کے لیے مسجدوں میں آنے کی بھی مزید توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، پردہ نشین خواتین، ہمارے ماحول اور معاشرے میں ایک بہت ہی سلگتا ہوا موضوع وہ یہ ہے کہ ہم فرض نمازوں میں یا فرض عبادات میں بھی مکمل طور پر نہیں جمع ہو سکتے یا جمع نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ گزرا ہے، الحمدللہ۔ کیا مسجدوں کے اندر رونق تھی، ماشاءاللہ۔ کیا قرآن مجید کو سننے اور سنانے کا عمل ہو رہا تھا، کیا نوافل کا اہتمام ہو رہا تھا، کیا صدقات اور خیرات کے دہانے مسلمانوں کی جانب سے فقراء کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ ایک الگ ماحول تھا جو ابھی ہم نے رمضان المبارک میں دیکھا، اور ایک رمضان المبارک کے بعد امت مسلمہ کا حال وہی پہلے جیسا جو رمضان المبارک سے پہلے تھے، سیم ٹو سیم وہی پیٹرن، وہی کمزوریاں جو رمضان سے پہلے تھیں وہی اب بھی برقرار ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، فجر کی نماز جب پڑھائی میں نے، پرسوں کی بات ہے یا شاید 4 دن پرانی بات ہوگی، تو صرف 3 لوگ فجر کی نماز کے اندر تھے، صرف 3 لوگ۔ اور ان 3 لوگوں کو دیکھ کر اتنا افسوس ہوا کہ اے اللہ، ایسی ہم سے کیا بھول ہو گئی، ایسی ہم سے کیا خطا اور غلطی ہو گئی کہ تم ہمیں فجر کی نماز سے محروم کیے ہوئے؟ آخر کیا ایسی غلطی ہم سے ہو گئی، کیا ہم سے کوتاہی ایسی ہو گئی کہ دنیا کا ہمارے لیے ہر کام کرنا آسان اور فجر کی نماز پڑھنا اتنا کٹھن اور مشکل کہ پورا کا پورا محلہ اور محلے کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآن و سنت کا علم بردار کہتے ہیں، وہ تک مسجد میں نہیں آ پاتے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ چیز دیکھ کر۔ میرے محترم بھائیوں، آج صرف اسی فجر کی نماز کے متعلق میں آپ کے سامنے وہ 10 انعامات رکھوں گا جو اللہ رب العالمین صرف فجر کی نماز پر ہی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ شروع میں اپنے ذہنوں میں بات ڈال لیجئے کہ مومن اور مسلمان پر فجر کی نماز بھاری نہیں ہے۔ صحیح احادیث ابھی آپ کے سامنے آئے گی، منافقین کے اوپر فجر کی نماز بھاری ہے۔ اب جس پر فجر کی نماز بھاری ہے وہ اپنے آپ کو اس حدیث کے اندر رکھ کر اپنا جائزہ لے لے، اپنا محاسبہ کر لے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسی وقت میں کسی کو کسی کام سے شہر کے باہر جانا ہے تو وہ اٹھا ہوا ہے، اس کے یہاں کوئی بیمار ہو گیا تو اس وقت میں وہ اٹھا ہوا ہے، اس کے یہاں کوئی میت ہو گئی تو اس وقت میں یعنی فجر کے وقت میں وہ اٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی مفادات کے لیے اگر فجر کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ اٹھا ہوا ہے، صرف نماز کے لیے نہیں اٹھا ہے۔
تو یہ جو نمازوں کا اہتمام رمضان میں کر رہے تھے، یہ کیا حقیقت تھی یا ایک ڈھونگ دھتورا کر رہے تھے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ رمضان میں جو فجر کی نماز میں آ رہے تھے ہم، یہ کیا تھا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مجھے بتا دیجیے گا، بعد میں بتا دیجیے گا کہ اس کو آپ کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے۔ کیا اسلام رسم و رواج کا نام ہے؟ دوسروں کو تو ہم بڑا برا بھلا کہتے ہیں جو رسم و رواج، تو یہ بھی تو ایک رسم ہے کہ رمضان میں عبادت ہوگی اور غیر رمضان میں عبادت نہیں ہوگی۔ اس سے بدترین رسم اور کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا مجھے بتا دیں۔ رسم تو کہتے ہی اس کو ہے جو الگ الگ موقعوں کے اعتبار سے کرتا انسان چلا جائے۔ تو رمضان سے پہلے بھی فجر نہیں پڑھ رہے تھے، رمضان میں ماشاءاللہ پورے مہینے فجر کا اہتمام کیا، پھر نہیں پڑھ رہے ہو تو سدھار کیا آیا؟ وہ سدھار مجھے بتا دیجیے گا، میں بھی اپنی اصلاح کر لوں گا کہ ماشاءاللہ فلاں بھائی کے اندر یہ سدھار آ گیا رمضان کی وجہ سے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ غور و فکر کا مقام ہے۔ جس کے اندر ایمان کی غیرت ہوگی فجر نہیں چھوڑے گا۔ جو اپنے آپ کو مومن مسلمان سمجھتا ہوگا، جانتا ہوگا اور یہ چاہتا ہوگا کہ اللہ کے رجسٹر میں بھی مسلمان لکھا جاؤں، وہ فجر نہیں چھوڑے گا۔ اور فجر صرف منافقین پر بھاری، یہ صاف صاف جملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نہیں کہہ رہا میں کسی کو منافق کہوں یا کسی کو کافر کہوں، اگر وہ نہیں ہوا تو میں ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک بھی لفظ، ایک سوت بھی غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے پہچان بتا دی منافقین کی کہ ان پر فجر کی نماز بھاری ہے، تو مانو اس بات کو، تسلیم کرو اس بات کو اور چھوڑو اس گندے عمل کو۔ گندا عمل ہے فجر کی نماز کو چھوڑ کر سونا، گندا، ناجائز، برا، بدفعل ہے، یہ جائز نہیں ہے یہ ہمارے لیے، اور اس پر کنٹینیو مداومت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رمضانوں کے گئے ہوئے اب رمضان میں لوٹیں گے۔ ارے یہ کون سا قرآن ہمیں اجازت دے رہا ہے اس کی؟ یہ کون سا نبی کا فرمان نیا مل گیا جو اتنی غفلت میں ہمیں ڈالے ہوئے ہے؟ یا کون سا ایسا سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، میرے پیچھے ٹائٹل لگا ہوا ہے فلاں جماعت سے میرا تعلق ہے، میں جنت میں ہی جاؤں گا؟ ایسا کوئی سرٹیفکیٹ اللہ اس کے رسول کی طرف سے نہیں آیا۔ انعامات کیا ہے؟ کیا ملتا ہے فجر کی نماز پڑھنے سے؟ اور فجر کی نماز میں سونے والا بے وقوف انسان ہے۔ یہ 10 انعام سنو گے خود فیصلہ کرو گے۔ بے وقوف آدمی ہے، احمق آدمی ہے، بد دماغ آدمی ہے اور حرام فعل کر رہا ہے۔ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن بھائی فجر کی نماز سمجھ میں نہیں آتی۔ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے اور 2 رکعت فرض پڑھے جاتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی نماز ہے۔ اچھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا سونا ناجائز اور غلط ہے؟ نہیں، فجر کی نماز کے بعد پورا دن سوئیے آپ، کوئی آپ کو نہیں روکتا، لیکن فجر کے وقت میں سونا یہی حماقت ہے، یہی اللہ کی نافرمانی ہے، یہی اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے، اور یہی رسول کی صاف طور پر مخالفت ہے۔ مخالفت کس کی مخالفت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فجر کی نماز کو ترک کر کے سونے والے ہیں۔ بیچ بیچ میں پڑھ رہے ہیں، بیچ بیچ میں چھوٹ جا رہی ہے، تو یہ چھوٹ رہی ہے، چھوڑی نہیں جا رہی ہے۔ پڑھ رہے ہیں کنٹینیو لیکن بیچ میں کسی دن آنکھ نہیں کھلی، یہ چھوٹ رہی ہے، چھوڑی نہیں جا رہی ہے۔ جو کنٹینیو آ رہے ہیں کان کھول کر سن لیں، چھوڑنے والوں میں شمار ہے تمہارا، اس میں چھوڑنے والوں میں۔ اللہ کی نظر میں مجرم ہے یہ لوگ جب تک اس بد فعل سے توبہ نہ کر لیں۔ تو فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، 1688 نمبر کی روایت ہے، ان عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے متعلق فرمایا کہ میرے نزدیک فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ کیا اس اللہ کے نبی کے فرمان پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟
اور ایمان صرف کہنے کا نام نہیں ہوتا، معاف کرنا، کہ ہاں اس پر ایمان ہے، اگر عمل اس کے خلاف ہے تو یہ کوئی ایمان نہیں ہوا۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ عمل اس کے خلاف ہے۔ اور یہ وہ سنتیں ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں جب نماز قصر ہو جاتی ہے، فرض آدھے ہو جاتے، اس وقت بھی اس کو ترک نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ ختم، روزانہ۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یقین ہی نہیں ہے نبی کی بات پر، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یہاں تو نیند بہتر بنی ہوئی ہے۔ کیسی نیند ہو گئی، اللہ امان بالحفیظ، کیسی نیند ہو گئی غفلت کی، جس سے آنکھ کھلتی ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا کہ جس نے فجر کی نماز ادا کر لی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حفاظت میں ہے، اللہ کی پروٹیکشن میں ہے۔ 4 گارڈ جب کبھی رکھو گے نا پروٹیکشن پہ، اللہ کبھی توفیق دے گا، اتنے بڑے آدمی بنو گے، اور 4 گارڈ جب رکھو گے پروٹیکشن کے لیے اپنی، تو اس کی ذرا سیلری سن لینا کیا ہوگی۔ ایک گارڈ کی سیلری 50-50 ہزار روپے تک ہوتی ہے پروٹیکشن کے لیے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جو فجر کی نماز پڑھ لے وہ میری پروٹیکشن میں ہے، میری حفاظت کے اندر ہے۔ وہ نہیں چاہیے اللہ کی حفاظت؟ ہمارے گھروں کو حفاظت نہیں چاہیے اللہ کی؟ یہی تو مطلب ہے نہیں پڑھنے کا۔ ہمارے گھروں کو اللہ کی حفاظت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی حفاظت نہیں چاہیے، ہمارے بیوی بچوں کو اللہ کی حفاظت نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، اسی لیے تو نہیں پڑھتے۔ اگر چاہیے ہوتی تو پڑھتے، اور یقین نہیں اللہ کی بات پر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میری حفاظت میں ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، 1493 نمبر کی روایت، صحیح مسلم کے اندر صحیح روایت۔ جندب بن عبداللہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حدیث کے، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح یعنی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی حفظ و امان اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کس کی حفاظت میں؟ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، فلا یطلبنکم اللہ من ذمتی بشیء، اور اگر اللہ کی حفاظت میں آئے ہوئے شخص کو کسی نے ستایا، کسی نے پریشان کیا، تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فیدرکہ فیکبہ فی النار جہنم، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو جو فجر پڑھنے والے، جو اللہ کی حفاظت میں شخص ہے، اس کو اگر پریشان کیا تو جس نے پریشان کیا ہے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین فجر کو بھی پسند فرماتا ہے اور فجر پڑھنے والے کو بھی پسند فرماتا ہے۔ یہاں تو ہو ہی نہیں رہی ہے، پورا سال نہیں ہوتی ہے، پورا سال نہیں ہوتی ہے، اور نہ یہ بات اس ایریے کے بزرگوں کے سمجھ میں آتی ہے، اللہ اپنا رحم فرمائے، نہ نوجوانوں کے سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کے جو اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتے ہیں نہ ان کے سمجھ میں آتی ہے، اور نہ ان کے جو روزمرہ کا اگر صبح سے اپنا کام پر بیٹھیں گے نا تو شام تک جتنا کماتے ہیں اس سے ڈبل کمانا شروع کر دیں گے، نہ ان کے سمجھ میں آتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے علاوہ سب سمجھ میں آتا ہے، 500 کا نوٹ میں کتنے زیرے ہوتے ہیں سمجھ میں آتا ہے، 10 کے نوٹ سے کیا کام بنیں گے سمجھ میں آتا ہے، 100 کے نوٹ سے کیا کام بنیں گے سمجھ میں آتا ہے، رامپور میں رہوں گا کماؤں گا تو کیا ہوگا، باہر جا کے کماؤں گا تو کیا ہوگا، سب سمجھ میں آتا ہے۔ فجر کی نماز سمجھ میں نہیں آتی بھائی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پہلے مجھے اور بعد میں جو اس بات کو سن رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ پہلے کے زمانے میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب ہم گلیوں سے گزرتے تھے تو ماں اور بہنوں کے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہوتی تھی۔ آج وہ چیز ختم ہو گئی، پورا محلہ بحیثیت قبرستان ہے، قبرستانوں میں سے بھی کوئی آواز نہیں آتی کیونکہ سب مردہ ہے، یہاں زندوں کی بستی میں سے بھی کوئی قرآن کی آواز نہیں آتی، کوئی نماز پڑھنے کی آواز نہیں آتی، کچھ نہیں آتا، ختم ہو گئی کہانی سب، اور سب مست ہیں اپنی اپنی مستیوں میں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ دوسرا انعام، رات بھر عبادت کا ثواب ملتا ہے اور نیند مفت رہتی ہے۔ رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا آپ کو اور نیند آپ کی مفت رہے گی۔ صحیح مسلم کے اندر ہی حدیث ہے، 1491 نمبر، بغور میری باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس نے عشاء کا ثواب بھی پایا اور نصف رات، آدھی رات، ہاف رات عبادت کرنے کا بھی ثواب پایا۔ پڑھا کچھ نہیں انہوں نے آدھی رات میں، لیکن عشاء پڑھنے کی وجہ سے آدھی رات کا ثواب پا لیا اس نے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔
فرمایا وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور جس شخص نے اسی رات صبح میں فجر کی نماز بھی ادا کر لی تو کیا ہوا؟ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، حالانکہ اس نے ایک رکعت بھی رات میں نہیں پڑھی ہے، اور پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، تو یہ جو رات کا حصہ تھا ثواب میں اس کے لکھ دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے حقیقی ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ حقیقی ثواب۔ نہیں چاہیے رات بھر کا ثواب، سوئیں بھی اور ثواب بھی ملے۔ اور یہاں ہم سو رہے ہیں اور ہمارے لیے بوال جان بن رہا ہے، دن بدن ہمارے رجسٹروں میں یہ ایڈ ہو رہا ہے، منگل فجر غائب، بدھ فجر غائب، سنیچر فجر غائب، جمعہ فجر غائب، اتوار فجر غائب، فجر ہے ہی نہیں زندگی کے اندر، فجر سے کوئی لینا دینا نہیں ہمارا۔ اور لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہو رہی ہے، اور نان مسلم بھائی کہہ رہے ہیں یہ اذان ہمیں سونے نہیں دے رہی ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، ان کو اٹھنے نہیں دے رہی ہے، ان کو سونے نہیں دے رہی ہے۔ کیا کیفیت بھائی، کیا کیفیت ہے یہ مسلمانوں کی کیفیت بھلا کب سے ہونے لگی؟ یہ کون سے ولی اللہ تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جو ولیوں کو ماننے والے لوگ ہیں جھوٹے ہیں وہ، اگر نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ولیوں کو مانتے، شیطان کو مانتے ہو، کسی ولی کو نہیں مانتے۔ کوئی ولی بنا نماز کے دنیا سے نہیں گیا۔ کون سے ولیوں کی بات کر رہے ہو بھائی؟ وہ ولی وہ رات بھر عبادت کرنے والے لوگ تھے، یہاں فجر رات بھر سونے کے بعد نصیب نہیں ہو رہی۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کہ رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ تیسرا، فجر کے نمازیوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ لوگ نا تعریف کرتے ہیں، بہت سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ لوگوں کا کام آ رہا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ پتہ ہے آپ کو اللہ کی نظر میں اچھا آدمی مواحد ہے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر وہ جو اس کی عبادت میں جلدی کرتا ہے، اور اس کے بعد جو حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ یہاں نماز زندگی میں ہے نہیں، کہے گا اچھا آدمی بھائی اپنے کارخانے کو نہیں چھوڑتا، اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑتا، اپنے بزنس کو نہیں چھوڑتا، کس بات کا اچھا آدمی؟ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں تو میری نظر میں اچھا کیسے ہو جائے گا؟ یا آپ کی نظر میں اچھا کیسے ہو جاتا ہے وہ جب اللہ کی نظر میں اچھا نہیں؟ بے نمازی کبھی بھی اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہوتا۔ جنت کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 574 نمبر کی حدیث ہے، موسیٰ اشعری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد ایک نماز فجر کی نماز ہے اور دوسری نماز عصر کی نماز ہے۔ مفہوم مخالف لے لیں، جو 2 ٹھنڈی نمازوں میں سے ایک بھی ضائع کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اتنی بھاری ہے فجر کی نماز اور اتنے انعامات رکھے اللہ رب العالمین نے۔ اچھا بھاری صرف کس کے لیے ہے؟ منافقین کے لیے۔ اس زمانے میں جو پکے ٹھکے منافق تھے ان کے لیے بھاری تھی، اور آج ان کے لیے بھاری ہے جن کے دلوں کے اندر ایمان ابھی صحیح سے نہیں بیٹھا۔ اگر بیٹھ جاتا سونے نہیں دیتا، نماز کو ضرور لے کر کے آتا۔ کوئی نہ کوئی خلا دل کے اندر نفاق کی باقی ہے اب بھی، اسی لیے تو نماز نہیں پڑھواتا۔ ایمان یہ کون سا ایمان ہے جو بے چین نہیں کرتا اعمال کی خرابی پر، جو نیکی پر خوش نہ کرے، جو گناہ پر افسوس کا ماحول نہ بنائے اپنے اندر میں، اپنے جسم کے اندر؟ وہ کون سا ایمان ہے؟ تو بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو 2 نمازیں ٹھنڈی والی پڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز، نماز کا اہتمام کرنے والے، بالخصوص فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کے لیے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا ان کو مکمل نور کی بشارت دے دو، ان کو مکمل نور کی بشارت دے دو۔ یہ بھی سنیے، سنن ترمذی کے اندر 223 نمبر کی حدیث ہے، ان بریدۃ الاسلمی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائعین فی ظلم الی المسجد بالنور التام یوم القیامہ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ کون فرما رہا ہے؟ پیارے آقا سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی
اشرف الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے، دیکھوں گا انشاءاللہ کل کو کہ کتنی غیرت ہے اپنے نبی کے نام کی، کتنی عزت کرتے ہیں ہم اپنے نبی کی، کتنی عظمت ہے ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی، کہ مسجد کو ہم آباد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے، ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ مجھے چیک کریں امام صاحب آئے نہیں آئے، کم سے کم چیک کرنے آ جاؤ امام صاحب پابندی سے نماز پڑھانے آتے ہیں نہیں آتے ہیں، نہیں آتے ہیں تو مرکز شکایت پہنچا دو یہ شہباز فجر کی نماز پڑھانے نہیں آتا، پوری اجازت ہے، آؤ چیک کرنے آ جاؤ، اللہ کے بندو مجھے چیک کرنے آ جاؤ، پیچھے پڑ جاؤ میرے، فجر کیوں نہیں پڑھتا شہباز، پیچھے پڑ جاؤ، میں گزارش کرتا ہوں میرے پیچھے پڑ جاؤ، فجر کی نماز کے لیے آتا ہے نہیں آتا ہے دیکھیں اس کو، ایک ایسا امام ہے جو فجر نہیں پڑھتا، پیچھے پڑ جاؤ میرے، کوئی نہیں کہے گا تم سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ فرمایا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں مسجدیں جانے کے پابند ہیں، جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، اور ان کو قیامت کے دن پورے نور کی بشارت دے دو، پورے نور کی بشارت دے دو۔ اللہ رب العالمین جو ان کو نور عطا فرمائے گا، آخرت کے تمام مرحلوں میں وہ نور ان کے کام آئے گا، اور وہ اس نور کے ساتھ ساتھ اپنی جنت تک آرام سے پہنچ جائیں گے۔ نور والا بنائے گا اللہ رب العالمین، نورانی بنا دے گا اللہ رب العالمین جو فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد فرشتوں کی گواہی، فرشتوں کی گواہی ہے اس شخص کے لیے جو فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ایک فرشتوں کی جماعت عصر میں آتی ہے جو فجر میں جاتی ہے، اور جو فجر میں آتی ہے وہ پھر دوسرے دن یعنی اسی دن عصر میں جاتی ہے، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا یہی کام ہوتا ہے، بس وہ چیک کرنے آتے ہیں۔ فجر والے بھی بتا دیں گے آپ کے بارے میں اور عصر والے بھی بتا دیں گے آپ کے بارے میں، کیونکہ فجر میں جن فرشتوں کے جانے کا ٹائم ہے ہم نہیں ہیں اس میں، کیا کہیں گے جا کے اللہ سے؟ فجر میں نہیں تھا۔ جو فجر میں آنے کا ٹائم ہے جب عصر میں جائیں گے اللہ کو کیا بتائیں گے؟ فجر میں نہیں تھا۔ اتنی خطرناک ہے، اتنی مشکل ہے، اتنی کٹھن ہے، اتنی دشوار ہے کہ پڑھ ہی نہیں سکتا، ایسا لگتا ہے ہمارے اعمال کو دیکھ کے کہ فجر پڑھ ہی نہیں سکتے ہم، یہ بنا رکھا ہے میں اپنی حالت کو، فجر نہیں پڑھ سکتے صاحب ہم، بس 4 نمازیں ہیں۔ اپنے ہاتھ کی ایک انگوٹھا کاٹ دو، اس کے بعد دیکھو ہاتھ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ جب 4 انگلیوں کے ساتھ یہ ہاتھ خوبصورت نہیں لگ رہا ہے تو 4 نمازوں کے ساتھ اسلام خوبصورت لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ 5 نمازیں پڑھنا پڑیں گی، یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، اس کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہو۔ فرشتوں کی گواہی، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نمازیں قائم کیجئے سورج کے غروب ہونے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک۔ سورج غروب ہوتا ہے اس وقت مغرب کی نماز ہوتی ہے، رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور فرمایا پھر آگے وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن بھی، فجر کا ذکر کیا، نام کے ساتھ فجر کا ذکر کیا، اشارے کے ساتھ نہیں، نام کے ساتھ فجر کا قرآن بھی، اور آگے فرمایا ان القرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں تو دن کی شروعات ہی 9 بجے 8 بجے 10 بجے 11 بجے ہو رہی ہے، یہ دن کی شروعات ہے، اور ہم سے کہیں بہتر ہو چکا ہے آج کا وہ غیر مسلم جو آج بھی صبح اٹھنے کا عادی ہے، پوری قوم سوتی رہو، سو آرام سے، اور وہ جو غیر مسلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں چٹیال ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، ان کی اوقات ہی کیا ہے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جو ہم سے زیادہ صاف ستھری رہتی ہے، علاقے ان کے ہم سے زیادہ صاف رہتے ہیں، کوالیفیکیشن میں ہم سے زیادہ آگے ہیں، اور اسی طریقے سے تہذیب اور تمدن میں ہم سے زیادہ آگے ہیں۔ ہم اپنے سچے رب کی عبادت نہیں کرتے، سوتے ہیں، اور وہ بت پرستی کرتا ہے اٹھنے کے بعد۔ کتنے بجے؟ صبح، فجر سے بھی پہلے۔ کیا ہوا میرے محترم بھائیوں؟ اور کون کرے گا؟ کوئی نبی آئیں گے وہ آپ کو سمجھائیں گے؟ نہ، کوئی نبی نہیں آئیں گے، قرآن و سنت مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کو ایسے ہی سمجھنا پڑے گا، جتنی جلدی سمجھ لیں اپنے حق میں بہتر ہے۔ چھٹی چیز، رزق اور روزی میں برکت کا وعدہ، رزق اور روزی میں برکت دے گا اللہ رب العالمین جو فجر کی نماز کا پابند ہوگا۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ کے اندر 2236 نمبر کی روایت، اور اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے۔ صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صخر غامدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ
اللہم، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اے اللہ، اے میرے رب، بارک لی امتی، میری امت کے لیے برکت عطا فرما، فی بکورہا، اس کے صبح کے وقت میں۔ کب ہے برکت؟ صبح کے وقت میں۔ اور وہ سارا وقت کی جو برکت ہے کہاں میں برباد ہو رہی ہے؟ سونے میں برباد ہو رہی ہے، اور وہ بھی سونے میں نہیں ہو رہی ہے، نمازیں چھوڑ کر سونے میں ہو رہی ہے۔ جرم تو یہ ہے، نمازیں چھوڑ کر سونے میں ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو صخر غامدی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فوجی دستہ، فوجی لشکر بھیجتے تو کب روانہ کرتے؟ صبح کے وقت روانہ کرتے، تاکہ اللہ کی اس کو برکتیں حاصل ہوں۔ جنگ کے لیے جا رہے ہیں نا، تو جنگ جیسے معاملات میں بھی صبح اس کو روانہ کیا کرتے۔ اور فرمایا حضرت عمار بن حدید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، کاروباری تھے، تاجر تھے۔ وہ اپنا تجارتی قافلہ صبح کے وقت روانہ فرمایا کرتے تھے، چنانچہ جو خوشحال ہو گئے، وہ خوشحال ہو گئے، غریب تھے مالدار ہو گئے، کیونکہ اسی وقت بزنس کا کاروبار کرنے میں زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے انسان۔ بہت سارے لوگوں کا کاروبار 12 کے بعد شروع ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے 70% لوگوں کے کاروبار صبح شروع ہو سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں برکتیں حاصل ہوں، تو مت لیجیے، آپ کی مرضی ہے بھائی۔ اللہ تو رب العالمین دینے کے لیے اپنے بندوں کو تیار ہے، اور اللہ کسی کا کسی کو چھین کے بھی نہیں دیتا، اپنے خزانوں سے جس کو چاہتا ہے دیتا رہتا ہے۔ اب ہم لینا ہی نہ چاہیں تو ہماری غلطی ہے۔ تو فجر کی نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ دل کا اطمینان اور سکون ظہر سے حاصل نہیں ہوگا، عصر سے حاصل نہیں ہوگا، مغرب سے حاصل نہیں ہوگا، عشاء سے حاصل نہیں ہوگا، فجر پڑھنے سے پھر 4 پڑھو گے تب دل کا سکون اور چین حاصل ہوگا، کیونکہ سیٹ بناؤ گے نا آپ۔ ڈنر سیٹ ہوتا ہے، دیکھو ایسے سمجھو، ڈنر سیٹ ہوتا ہے، 6 ہوتی ہیں سب چیزیں، ساری چیزیں ایک ایک کم کر دو۔ اب اسے کوئی کہے گا یہ مکمل ڈنر سیٹ ہے؟ ٹی سیٹ ہوتا ہے، ٹی سیٹ جس میں چائے پیتے ہیں، سب آسان سمجھا رہا تھا کہ سمجھ میں آئے۔ اس میں سے ایک پلیٹ کم کر دو، ایک چمچ کم کر دو، ایک کپ کم کر دو، پھر مکمل ڈنر سیٹ ہے وہ؟ نہیں ہے نا۔ کسی کے سامنے رکھتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ یار پورا ایک سیٹ خراب ہو گیا۔ تو یہ دین میں بھی تو سمجھو اللہ کے بندو، یہ باتیں دین میں کب سمجھ میں آئیں گی؟ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں، 5 جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے بنا گزارا نہیں ہے۔ پڑھو گے، میں اور آپ تو مسلمان، نہیں پڑھے تو بارڈر پہ کھڑے ہیں، ایک ٹھوکر لگے گی کفر میں جائیں گے۔ اللہ کے بندو سمجھو ان باتوں کو، یہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں، کسی بابا جی کا فرمان نہیں سنا رہا میں آپ کو۔ دل کا اطمینان اور سکون فجر کی نماز سے حاصل ہوگا۔ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ سو رہا ہے فجر چھوڑ کر مسکرا رہا ہے، کیسے ممکن ہی کیسے ہے؟ خوش رہ رہا ہے، ناشتہ کر لیتا ہے، خوش خرم اپنے گھروں کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ ایمان والوں کی صفت تو یہ ہے کہ ان کے دل کو اطمینان اللہ کے ذکر کے بنا مل ہی نہیں سکتا، اور اگر مل رہا ہے تو ایمان والا باقی رہا۔ ذکر چھوڑ کر بھی اطمینان حاصل کر رہا ہے تو یہ ایمان والا نہیں بچا۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ سب کچھ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، دل کو سکون نہیں ہے۔ کہاں سے آئے گا سکون بھائی؟ سکون کی کوئی الگ گولی نہیں آتی، سکون کوئی الگ کسی دکان یا شاپ پر نہیں ملتا، وہ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، جس کو تم اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کر کے ہی حاصل کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا کام نہیں کر ہوگا اس کے علاوہ۔ 8ویں بڑی فضیلت، اس کو بھی غور سے سنو، نفاق سے نجات۔ فجر کی نماز پڑھنے والا گناہ گار ہو سکتا ہے، بد اخلاق ہو سکتا ہے، تم سے بیکار ہو سکتا ہے، لیکن منافق نہیں ہو سکتا وہ، یہ تو گارنٹی ہے اس کی، کیونکہ منافقوں کے اوپر پوری زندگی یہ 2 نمازیں ہی بھاری رہیں، پڑھی نہیں جاتی تھی ان سے، ان کا دم نکل جایا کرتا تھا ان نمازوں، اور اسی سے پہچان ہو گئی ان کی کہ یہ فجر کی نمازوں میں، عشاء کی نمازوں میں پیچھے رہتے ہیں، یہی منافقین ہیں، یہ پہچان ہو گئی۔ اور صحابہ کرام سب سے آگے نمازوں کے اندر، یہی پہچان تھی ان کی۔ ان ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کے اندر 657 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، صاف حدیث ہے بالکل۔ حدیث نمبر نوٹ کر لو، بعد میں کہیں گے
مولانا صاحب نے ہمیں منافق کہہ دیا. اللہ کے رسول نے کہا ہے شکایت کے لیے مدینہ جانا پڑے گا. کہاں جانا پڑے گا؟ مدینہ. وہاں کریے جا کے شکایت, یا امام بخاری سے شکایت کریے یہ اس حدیث کو اس کتاب میں لے کر کے کیوں آئے ہیں. صحیح بخاری 657 نمبر کی حدیث, بالکل صاف الفاظ, لیسا صلاۃ اسقلا, بھاری نہیں ہے, ایسی کروں گا جیسے ترجمہ ہوا ہے. لیسا صلاۃ, نماز بھاری نہیں ہے, اسقلا علی المنافقین, مگر صرف منافقین پر, من الفجر, فجر کی نماز اور عشاء کی, من العشاء اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہے. میں اپنا محاسبہ کروں, میں کون ہوں, کس گروہ سے میرا تعلق ہے. مسلمان مومن ہمیشہ نمازوں میں اللہ کے نبی کے پیچھے, منافقین ہمیشہ نمازوں سے پیچھے. مومن اللہ کے نبی کے پیچھے اور منافقین نمازوں سے پیچھے. غور کرو کون ہیں ہم, ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق دے. اور فرمایا اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں آگے, اور اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نماز کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور وہ چل نہ سکتے تھے, اگر معلوم ہو جاتا کہ فجر کی نماز کا ثواب کتنا ہے اور وہ چل بھی نہیں سکتے تھے, تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے, گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر, یعنی چل نہیں پاتے وہ, لیکن پتہ چل جاتا کہ ثواب کتنا ہے فجر کی نماز میں, تو اس ثواب کو پانے کے لیے گھٹنوں کے بل, سروین کے بل وہ گھسٹ کر آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے بہت پیار کرتے تھے نا, بہت زیادہ پیار کرتے تھے. کیا اللہ کے نبی سے زیادہ امت سے کوئی پیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. شروع سے آخر تک اللہ کے نبی اس امت کے لیے رویا کرتے تھے, اس امت کے لیے رات رات بھر جاگا کرتے تھے, اس امت کے لیے پریشان رہتے تھے, غمزدہ رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہی نبی کے الفاظ کیا ہیں, ذرا غور کرو, وہی نبی کے الفاظ کیا ہیں. اور فرمایا اور میرا تو ارادہ ہو گیا, اللہ کے نبی نے فرمایا میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ میں مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے, اذان تو ہو چکی ہے, مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے, پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں, اپنے علاوہ کسی سے کہوں کہ بھائی فلاں تم نماز پڑھا دو کہوں, اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر, اور خود اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں یہ اڑا رکھا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کر لے اللہ کے نبی شفاعت کریں گے, یہ اسی نبی کی بات میں بتا رہا ہوں. اپنے ہاتھ میں کچھ چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نمازوں میں شامل نہیں ہوتے. یہ کیا ہو گیا, یہ تو شفاعت کر رہے تھے, یہ تو جنت میں پہنچا رہے تھے, یہی کہہ رہے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا دوں. کتنی نفرت کرتے ہوں گے اللہ کے نبی بے نمازی سے, ذرا اندازہ تو لگاؤ. کسی مولوی صاحب نے آج تک آپ سے کہا کہ ہم آپ نماز میں نہیں آتے, ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ان کے گھروں کو جلا دوں, ان کے رہتے ہوئے اس کے اندر. جلانے کا حکم نہیں ہے اسلام کے اندر, لیکن اللہ کے نبی اس بیان سے, اس سختی کو بیان فرما رہے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے بچو, کتنا خطرناک گناہ تم جرم کر رہے ہو, بہت بڑا جرم ہے. اس غفلت کی چادر کو اتارو مت, اس کو پھاڑ دو, اس کو جلا دو جو غفلت کی چادر اوڑھ رکھی ہے, اور رحمت کی چادر کے اندر اپنے آپ کو ڈالو. غفلت کی چادر ہٹاؤ مت, ہٹاؤ اور جلا دو, پھاڑ دو اس چادر کو جس نے ہمیں غافل بنا رکھا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت سے. اور نویں چیز, بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے فجر کی نماز, بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے. سنن ترمذی 586 نمبر کی حدیث ہے. ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی یطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ او عمرۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور پھر جگہ پر اپنی بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرے یہاں تک کہ سورج نکل آئے, اور سورج نکلنے کے تقریباً 10-15-20 منٹ کے بعد وہ 2 رکعت اشراق کی ادا کر لے, 2 رکعت اشراق کی ادا کر لے. فرمایا کا اجری حجۃ او عمرۃ, تو اسے ایسے ہی ثواب اور اجر ملتا ہے جیسے اس نے ایک کامل حج کر لیا اور ایک کامل عمرہ کر لیا. عمرہ 1.5 لاکھ, اچھا ڈیلکس پیکج لوگے تو 1.5 لاکھ میں کم سے کم. حج 5 لاکھ پلس میں ہو رہا ہے, تو 5 کے 5.5 جوڑ لو, ادھر 1.5 جوڑ لو, 6-7 لاکھ روپے کا کام صرف تھوڑی فجر پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے, تھوڑی دیر بیٹھے رہنا ہے اور 2 رکعت پڑھ لینا ہے, 7 لاکھ روپے کا کام فری میں کر لو گے. اور میں کیا اس سے زیادہ انعامات اور کوئی دے سکتا ہے؟ اس سے اچھی اور بڑی آفرز کوئی اور دے سکتا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے؟ یہ فائدہ ہوتا ہے, لیکن ہم تو نیند آ رہی ہے, ہمیں تو سونا ہے, اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اور ایسے سونے سے جو کہ یہ بیکار کا سونا ہے, فضولیات کا سونا ہے,
اس سے پوری امت کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور ایسی غفلت سے پوری امت کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ 10ویں چیز، کامیاب لوگوں میں اسی کا شمار ہوگا جو فجر کا پابند ہوگا۔ یہ بھی کان کھول کے سنو، کامیاب لوگوں میں انہی کا شمار ہوگا جو فجر کی نماز کا پابند ہے۔ اب ایسا نہیں کہ صرف فجر پڑھ لے باقی 4 غائب، 5 نماز کا مسئلہ ہے، وہ 4 تو آدمی آسانی سے پڑھ لیتا ہے، یہ فجر کا مسئلہ ہے، یہی تھوڑا سا نفس پہ ذرا پڑتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر، مسلمانوں پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ فرض یعنی اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم، اور اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم کافر مانتا ہے؟ نہیں مانتا نا؟ منافق مانتا ہے؟ نہیں مانتا نا؟ مومن اور مسلمان مانتا ہے۔ مومن اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ضرور مانے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے ہی اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اسی لیے تو مسلمان ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں پر نماز اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہے، جمعے کے دن آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کو، تو وہ پورے ہفتے میں ان کو کبھی فجر کی قضا یاد نہیں آتی، جمعے کے دن پہلے آ کے قضا پڑے گا 2 رکعت۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کہاں سے لائے؟ کہاں لکھی ہے یہ چیز؟ پورے ہفتے فجر چھوٹی اور دیگر نمازیں چھوٹی، کوئی ٹینشن نہیں، نو پرابلم۔ جمعے کے دن جب جمعے کی نماز پڑھنے آیا، تھوڑی دیر پہلے آیا تو 2 رکعت فجر کے قضا پڑھ رہا ہے، کیا کر لو گے بھائی یہ پڑھ کے؟ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہیں سے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو کیا کرا یہ؟ اور یاد رکھو ایک بات اور، مسئلے کے طور پر فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں، نماز جو چھوٹ جائے، سفر میں تھا، بیماری کی حالت میں تھا، اور اسے یاد ہو کہ میری اتنی نماز چھوٹی ہے، 2 وقت کی، 3 وقت کی، 1 وقت کی، وہ جو پکا یاد ہو اس کی قضا ہے بس۔ جو نماز چھوڑ دی جائے، وہ ہمارے پاس، سب کے پاس، جو فجر میں نہیں اٹھتا، میں تو یہ کہتا ہوں نقلی موبائل لیے گھوم رہے ہیں۔ وہ بچوں کو جو دلاتے تھے نا پہلے، جو اپنی 1 رٹ لگاتا تھا موبائل، گانا ایک ہی بچہ تھا، وہ والے موبائل ہیں سب کے پاس۔ نہیں تو یہ کام کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ فجر میں لگائیے 5-6 الارم، دیکھوں کیسے نہیں اٹھیں گے آپ۔ لیکن نیت ہوتی ہے دل کے اندر، موبائل آف کیا جائے، اس میں الارم نہ لگایا جائے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی ماں بہن سے، کسی سے نہ کہا جائے مجھے فجر میں تو اٹھانا، کہتا نہیں ہے کوئی، لیکن معاملات یہی ہوتے ہیں۔ نہیں تو کہہ کے سوئے امی سے، امی تمہاری کھل جائے تو تم اٹھا دینا، ابو تمہاری آنکھ کھل جائے تو تم اٹھا دینا، اے میری بیوی اگر میں اٹھ گیا تو تجھے اٹھا دوں گا، تو اٹھ جائے تو مجھے اٹھا دینا۔ بچوں سے کہو اے میرے پیارے بچوں اگر تم اٹھ جاؤ تو اپنے ابو کو اٹھا دینا، اور ابو اٹھ جائیں گے تو تمہیں اٹھا دیں گے۔ کرتے ہو ایسا؟ نہیں کرتے ہو تو یہ کیا سمجھا جائے اس بات سے کہ موبائل جو ہے وہ خالی ایک ڈبہ لیے گھوم رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک کام اس سے خیر کا کر سکتے تھے، وہ بھی اللہ معاف کرے توفیق نہیں مل پا رہی، وہ بھی نہیں ہو پا رہا، اور نماز اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9 کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ سورہ مومنون اٹھائیے، اس میں لگاتار مومنین کی صفات کا ذکر کیا، ان میں ایک صفات یہ بھی ہے کہ مسلمان مومن تو وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ 10 وہ فوائد ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور میرے پیارے محترم بھائیوں، ایک نسخہ اور بتا دیتا ہوں، یہ جو میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہو میں ہدایت پر آ گیا، میری اولاد آ جائے، نہیں آ سکتی میرے بھائی، کبھی نہیں آ سکتی۔ جب باپ کو دیکھ رہی ہے، بے نمازی آدمی ہے، دکھاوے والی جو دکھتی ہیں لوگوں کو وہ ساری پڑھ لیتا ہے، فجر میں غائب رہتا ہے، اس کی بات سنوں گا میں؟ وہ کہے گا نہیں، دل میں سوچے گا یہ باپ ہمارے خود ہی ایسی ہیں۔ وہ جو باپ چاہ رہا ہے کہ میری اولادیں یا اولادیں چاہ رہی ہیں کہ میرے باپ، تو باپ دیکھ رہا ہے نا کہ یہ دن بھر فالتو کے فتویٰ بازی کرتے ہیں، خود فجر میں ڈیلی کے حساب سے سوتے ہیں، ان کی بات مانوں گا میں؟ لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ اور کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حضرت علی کا قول ہے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اس مکھی کی طرح مت بنو جو سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر وہیں بیٹھتی ہے جہاں جسم میں زخم ہوتا ہے، جہاں زخم ہوتا ہے وہیں جا کے بیٹھتی ہے۔ وہ معاشرہ ایسے ہی ہے، آپ اس معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ لاکھ سارے کام اچھے کر لیں، پھر بھی معاشرہ آپ کے اندر خرابی نکالے گا ہی نکالے گا۔ لیکن جو کام ہمیں ہماری شریعت غلط بتائے، کیا اس کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو کام ہماری شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی، وہ ہم کام برابر کرے جائیں، اس کی خلاف ورزی کرے جائیں، پھر کوئی کہے تو ہمیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ پھر تو نقلی ہو گئے ہم، کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں ہم۔ تو فجر کی نماز اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آؤ اور یہ ثابت کر دو کہ ہم مومن مسلمان ہیں۔
ہم اللہ کے باغی نہیں ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ عمل سے ثابت ہوگا، کہنے سے ثابت نہیں ہوگا۔ اور پھر وہی بات کہوں گا، امام صاحب کے پیچھے لگ جاؤ۔ میری آپ سے گزارش ہے، میرے پیچھے لگ جاؤ، روزانہ فجر میں آ کے چیک کرو میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا ہوں۔ نہیں آ رہا ہوں، فوراً، میری ایک دن بھی نہیں آؤں، میری شکایت پہنچا دو، میری نماز کی پابندی تو ہو جائے گی کم سے کم۔ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ اور چاہتے ہو کہ فجر کے نماز پڑھنے والے بن جائیں ایمانداری کے ساتھ، تو اور ساری باتوں پہ بحث کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ جب تک فجر کے نمازی بن نہ جاؤ، لوگوں کو دعوت دو اس بات کی کہ بھائی فجر میں جانا ہے انشاءاللہ، فجر میں جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بیوی تمہیں بھی فجر پڑھنا ہے، بچوں تمہیں بھی فجر پڑھنا ہے، ابو تمہیں بھی فجر پڑھنا ہے۔ وہ پڑھیں نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آ گئے وہ بھی پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے بار الہ، جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس میں بے شک بے شمار انسان ہونے کے اعتبار سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم تو غلطیوں سے بنے ہوئے غلطیوں کے پتلا ہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ خصوصاً فجر کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ سے مسجد کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے اوپر جو غفلت کی چادر پڑی ہوئی ہے، اے اللہ اس چادر کو اتار کر گما دے، گم کر دے، جلا دے اس چادر کو۔ اے اللہ ہماری ایمانی غیرت کو زیادہ کر دے، ہمارے ایمان میں غیرت پیدا فرما دے، اعمال کے اندر اضافہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر مصائب اور پریشانیاں آ رہے ہیں، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پہلے مجھے، بعد میں آپ سب کو اپنے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی ہر مقام پر حفاظت فرما۔ مسلمانوں میں ایک اتفاق، اتحاد پیدا فرما، مسلمانوں کو عروج عطا فرما، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر فضل و کرم فرما، غازہ کے مسلمانوں پر رحم فرما، غازہ کے مسلمانوں پر فضل و کرم فرما، غیبی خزانوں سے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما دے۔ جتنے لوگ بے روزگار ہیں اے اللہ مسلمانوں کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما، جن کے پاس روزگار ہے ان کے روزگار میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں نقصان دہ ہے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے نہیں مانگ پا رہے ہیں، بنا مانگے ہی ہمیں عطا فرما دے، جو ہمارے حق میں نقصان دہ ہے غلطی سے مانگ بیٹھے ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا